اپنے حصے کی شمع تو جلاتے جاتے نا. سنا ہوگا آپ نے, بڑا کلیشیڈ قسم کا مصرع ہے کہ جی آپ اپنا تو حصہ ڈالیں, چھوڑیں, دنیا کے سارے مسائل آپ حل نہیں کر سکتے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو واقعی ایسا کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی ایک چھوٹے سے قطرے سے آغاز کرتے ہیں اور ان کے سامنے وہ قطرہ سمندر بن جاتا ہے. آج ہماری جو مہمان ہیں اینی جامی, وہ بھی کچھ ایسی ہی ایک کہانی لیے بیٹھی ہیں کہ انہوں نے بھی سوچا کہ پاکستان کے اندر 2-2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا برڈن ہے حکومت پاکستان پہ, صوبائی حکومتوں پہ, این جی اوز پہ, جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. بلکہ صرف تو کہتے ہیں کہ صرف تعلیم کی وزارت کا یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک ہولسٹک سینرجائزڈ مسئلہ ہے جس کا حل ڈھونڈنا ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہم اپنے حصے کی شمع جلاتے ہیں, اور وہ 1-2-3 بچوں سے شروع کر کے اس وقت پاکستان کے مختلف اضلاع میں 23 سے 25 ہزار بچوں کو جن کی اسکول تک رسائی نہیں تھی, آؤٹ آف اسکول چلڈرن آپ انہیں کہتے ہیں, انڈر پریولیج چلڈرن, جو کہ اسکول کی نعمت سے محروم ہیں, ان تک تعلیم کی شمع پہنچا رہی ہیں. اینی گڈ مارننگ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو فار ہیونگ می. جی آپ اتنے عرصے سے اتنا زبردست کام کر رہی ہیں کہ آپ کو تو آج ہم نے یاد دلایا کہ آپ نے 2 ٹیچروں اور 4 بچوں سے شروع کیا. جی بالکل, آپ نے جب کہا تو ابھی مجھے ایک دم وہ سارا نقشہ سامنے آنکھوں کے آ گیا کہ 14 اگست 2014 کی بات ہے, 8-9 سال ہونے والے ہیں آپ سمجھے. سو اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ جی ہم پورے پاکستان میں اگر 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے تو پھر تو ہم کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں. آپ بھی دیکھیں, اپنے گھر سے باہر جائیں, آپ کو آؤٹ آف اسکول چلڈرن نظر آتے ہیں. مگر پھر بھی میں لاہور میں رہتی تھی, ہم نے ایک سروے کیا کہ کون سی جگہ ہے جہاں زیادہ بچے ہیں ایسے. تو جب ہم پھرتے ہیں تو آپ کو نظر آ جاتے ہیں گلی میں جو کھیل رہے ہیں, اور اسکول کا ٹائم ہے وہ اسکول نہیں جاتے. تو ایک علاقہ تھا ہنجروال لاہور میں, وہ ایک بہت پرانا گاؤں ہے. تو وہاں پہلا اسکول اسٹیبلش کیا, اور بڑی محنت سے جب سارا اسکول لانچ ہونے والا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں حالات بھی ایسے ہوتے ہیں, پتہ چلا جی سڑکیں بند ہیں یہ وہ. پھر بھی میں نے کہا کہ جا کے ایک کوشش کرنی چاہیے. سو ہم نے وہ اسکول لانچ کیا, اور پہلے دن 4 بچے تھے اور 2 ٹیچرز تھے, اور وہاں سے آغاز کیا. اور حالانکہ میں ساری عمر میں نے ایجوکیشن میں ہی گزارا. جی میں نے مختلف جگہوں پہ امریکہ, انگلینڈ اور پاکستان میں ایجوکیشن میں ہی میں نے 30 سال سے کام کر رہی ہوں, مگر یہ میرا سوشل ورک تھا. تو میں نے کہا چاہے میں بہت سارے اسکولز دیکھتی رہی ہوں, مگر جب پہلا اسکول میں نے بنانا ہے اس نئے ماڈل پہ تو میں پھر خود اس میں اپنا انپٹ دوں, اپنا حصہ ڈالوں. جی جس کو سویٹ ایکویٹی کہتے ہیں کہ اپنی محنت ہونی چاہیے, تو پھر اس چیز کا مزہ بھی آتا ہے, خون پسینہ جسے کہتے ہیں. جی, اور لرننگ آپ کی ہوتی ہے. تو پھر میں 1 سال اس اسکول میں خود بیٹھی ہوں, اور میں نے اس کو چلایا ہے ایز اٹس فرسٹ اسکول پرنسپل. تو 8 سے 2 بجے میں روز گاؤں میں بیٹھتی تھی. پھر آپ بچوں کو دیکھتے ہیں, پھر آپ ان کی بیہیویئر کو نوٹ کر کے پھر آپ اس کے اکارڈنگلی ان کا ایکیڈیمک پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں. بالکل, اور یہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے نا, کیونکہ جو بچے, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ اس ایریا میں گئیں اور آپ ادھر رہیں, آپ نے ادھر ایز اے پرنسپل سرو کیا, تو یہ جو بچے ہوتے ہیں انہوں نے بیسک ایجوکیشن تو اس طرح نہیں لی ہوتی. تو یہ جس ایج کے بھی بچے آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں, آپ ان کو ایڈمیشن دے رہے ہیں. جی بالکل, اور پھر ان کو بالکل بیسک سے شروع کراتے ہیں. جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سارے بچے جو اور اسکولوں سے بھی آتے ہیں, اچھا, چاہے وہ کلاس 2, 3, 4 میں بھی پہنچے ہوئے ہیں, مگر بیسک ان کے لرننگ لیولز نہیں ہوتے. سو آپ حیران ہوں گے شاید سن کے, مگر بہت سارے اسکول ایسے ہیں جہاں پہ بچوں کو اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. جی, یا ان کے آؤٹ کمز نہیں ہوتے لرننگ کے, کہ اسکول تو جا رہا ہے. خیر میں اب ان ایریاز کی بات کر رہی ہوں جو بالکل پسماندہ ہیں. تو ادھر جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ بچے بڑی عمر کے بھی ہیں, مگر ہم نے ہر ایک کو ایڈمٹ کیا, اور ہر ایک کو ہم کہتے تھے کہ جی جس لیول پہ وہ ہے پھر ہم ادھر سے اس کو لے کے چلتے تھے. اب ایسے بچے جو کہ اسکول جانے کی عمر میں تھے اور دن میں آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ اسکول نہیں جاتے تھے, گلیوں میں کھیل رہے ہیں, باوجود اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے کہ ماں باپ کی افورڈیبلٹی نہیں ہے, ماں باپ کی پرائیورٹی ایجوکیشن نہیں ہے, وہ 2 وقت کی روٹی والا جو کانسیپٹ ہے کہ 2 وقت کی روٹی ہم پوری کر دیں اولاد کے لیے, جو بھی وجوہات ہیں, یا فیسلٹی نہیں ہے, اسکول تک رسائی نہیں ہے. لیکن وہ بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد, اس وقت 23 سے 25 ہزار بچے, خاص طور پہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں, آپ کے اس وہ 4 بچے اب 23,000 تک پہنچ گئے. کیسا لگتا ہے یہ؟ اللہ کا بہت بہت شکر ہے جی. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سے ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک انسان تو کوشش ہی کر سکتا ہے,
اور یہ میری اکیلی کاوش نہیں ہے, میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں. ظاہر اب تو پورا ایک کارواں بن گیا ہے. جی ایک ٹیم ہے, اٹس اے ٹیم ورک بیسیکلی, کہ ہر بندے نے اپنی تھوڑی تھوڑی کوشش کی اور وہ ماشاءاللہ آپ لوگ آج اس جگہ پہ پہنچے. اور میں آپ کو بتاؤں جی, پاکستان میں ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اچھا کام کرے. سب ایک دل میں خواہش رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور ہر ایک کے لیے تعلیم اتنی اہم ہے, مگر لوگ کر نہیں پاتے. پہلا قدم شاید مشکل ہوتا ہے. جی, یو آر سو رائٹ فاطمہ. اچھا, کچھ اینی ہمیں اپنے اس ایک خواب کے بارے میں بتائیے کہ اینی کیا خواب ہے جی جو یہ جاگتے میں دیکھتی ہیں؟ لوگ تو سوتے میں دیکھتے ہیں, یہ کہتی ہیں میں ہر وقت یہ خواب دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ 2047 جب پاکستان اپنی 100ویں سالگرہ بنائے گا تو اس وقت پاکستان تو 100 کا ہوگا, لیکن میرا یہ جاگتے کا خواب ہے کہ پاکستان میں شرع خواندگی بھی 100% ہو جائے انشاءاللہ. یہ کچھ لوگ آپ کے اس خواب پہ مسکراتے بھی ہوں گے, یہ اتنا ریئلسٹک خواب نہیں ہے. کچھ نہیں, سب لوگ جب پہلی دفعہ سنتے ہیں تو پہلی جو سوچ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ایگزیکٹلی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ مسکراتے ہوں گے مینس کہ سب سے پہلے جی وی ہیو کہ یہ نہیں ہو سکتا. جی بالکل. سو وی ہیو ٹو سسپینڈ ڈس بلیف, وی ہیو ٹو بلیو کہ واقعی یہ ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے جیسے ہم سوچتے ہیں. کیونکہ اگر آپ پورے پاکستان کا سوچیں تو واقعی یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے, اور یہ ہم کبھی بھی نہیں اس کو ایڈریس کر پائیں گے. مگر اگر آپ ایک چھوٹے لیول سے شروع کریں, دیکھیں ہر انسان نے وہ دیکھنا ہے کہ اس کا دائرہ کار کیا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے. وہ چیزیں نہ سوچیں جو آپ نہیں کر سکتے, مگر آپ اپنے اس ریالٹی کے اندر رہتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں. سو آپ ایک چھوٹے لیول پہ شروع کریں اور پھر آپ اس کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں. تو ہم نے یہ ایک پروگرام یا ایک مہم یا ایک سلوگن اسے کہیں کہ پاکستان 100 for 100, کہ ایک خواب اور ایک ڈریم لے کے جا رہے ہیں, گول ہے ہمارا. مگر اگر آپ ایک دم پاکستان پہ نہ جائیں, آپ اپنے گھر سے شروع کریں, اپنے نیبرہڈ سے کرتا جائے گا. آپ اسلام آباد میں رہتی ہیں جی, چلیں اسلام آباد کے ضلع کے حوالے سے بتائیں کہ اس میں کیا پاسبلٹی ہے جس میں آلریڈی شرع خواندگی کافی بہتر ہے. جی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تو یہ 7 سال سے 8-9 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں, مگر اب ہم مطلب میں نے اپنا ایک ادارہ بھی بنایا, مگر ادارے سے بڑھ کے لوگ جو ہے اور ادارے بھی ہمارے ساتھ مل رہے ہیں, حکومت ہمارے ساتھ مل رہی ہے. اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ جو گورنمنٹ ہے, فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن جو ہے, انہوں نے پھر ایک مہم انہوں نے بھی چلائی, اور اس مہم کا نام ہے زیرو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ان اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری. زیرو آؤٹ آف اسکول, اچھا یعنی کہ پاکستان وہی اسلام آباد کے ضلع میں کوئی بچہ بھی آؤٹ آف اسکول. بالکل. اور یہ انہوں نے پھر سرکاری اور غیر سرکاری تنظیمیں بھی اس میں شامل ہیں, ہم بھی اس میں شامل ہیں. اور جب میں نے اس پہ میں نے اور میری ٹیم نے, ظاہر ہے والنٹیئرز بھی ہیں, اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ انٹرنشپ کے لیے آتے ہیں, تو بہت اچھی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنا کوئی نہ کوئی حصہ ڈالے. اور اس میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس چھوٹا سا, ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں, کوئی ایک طریقہ نہیں ہے. اگر ہم نے 100% لٹریسی تک پہنچنا ہے تو 100 اسٹریٹجیز فار 100% لٹریسی ہے. اوکے, ایک طریقے سے نہیں پہنچیں گے, وہ میں نے سب کچھ لکھا ہوا ہے تاکہ ایک مجھے اپنے بھی آپ میں کلیئرٹی آ جاتی ہے. لیکن کوئی 1-2 ٹپس ہمارے ناظرین کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا پروگرام جو ہے وہ بلوچستان کے دور افتادہ گاؤں سے لے کے گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک, سندھ, کے پی, پنجاب, ہر جگہ دیکھا جاتا ہے. تو کچھ ہمیں بتائیے جس وقت ہمارے ناظرین ہیں کہ وہ کہتے ہیں اپنے حصے کی چھوٹی سی شمع کیسے جلا سکتے ہیں. یہ تو اتنی خوشی کی بات ہے کہ اگر کوئی یہ پروگرام دیکھ کے اور وہ بھی اپنے علاقے میں کوشش کریں کہ وہ شرع خواندگی کو بڑھائیں یا اپنے ارد گرد کے بچوں کو پڑھائیں, تو اس سے زیادہ کیا خوشی ہو سکتی ہے. سو جی, سب سے پہلے اگر کوئی کسی بھی علاقے میں آپ رہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا اس ارد گرد سروے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اکیلے نہیں, آپ کسی بھی دکان پہ جائیں, کسی ایریا میں آپ پھریں تو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, سوری, تو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ بچے. پھر آپ جو ہے تھوڑا سا اپنا لسٹ بنا لیں, بچوں کے ماں باپ سے بات کریں. میں آپ کو بتاؤں, جب آپ ماں باپ سے بات کرتے ہیں, آج تک کوئی والدین وہ ایسے نہیں ملے جو کہیں ہم نے بچوں کو نہیں پڑھانا. ہر ایک چاہ رہا ہوتا ہے, مگر ان کی کچھ مگر ان کے کچھ وسائل کی کمی ہوتی ہے, کچھ ان کے اپنے پرسنل کنسٹرینٹس ہوتے ہیں. آپ اگر ان کو کنونس کرتے ہیں تو وہ بہت ہی آسانی سے کنونس ہو جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے علاقے میں جا کے اگر آپ یہ کہیں گے اچھا بھی ہمیں کسی کا
کوئی کمرہ چاہیے, کوئی بیٹھک کا جس کا باہر دروازہ کھلتا ہو, ہمیں یہ ایک کمرہ دے دیں, ایک کمرے میں 10-12 بچے تو پڑھ ہی سکتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اینی کی طرح کوئی 23-25 ہزار بچوں تک بہت بڑا کام کرنا ہے. اپنے علاقے کے 10 بچوں کو بھی اگر آپ پڑھا دیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بہت زیادہ اس کا ثواب. اور اگر اینی کا سٹارٹ دیکھیں تو انہوں نے 4 بچے اور 2 ٹیچر سے ہی سٹارٹ کیا تھا, جس میں سے ایک وہ خود تھی. ہاں, اور میں 2 میں نہیں تھی, پھر آپ 3 کہا کریں. یہ تو پرنسپل تھی نا, ٹیچرز جو تھی. دیکھیں تو وہ آپ کا سٹارٹ بھی تو ایسا ہی تھا, اور آپ کی نیت صاف تھی تو آپ کی چیز بڑھتی گئی. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے شروع ہی ایک بلڈنگ سے کرنا ہے, یا میرے پاس 100 بچے آئیں گے, اتنی 10 ٹیچرز آئیں گی تو اسکول شروع ہوگا. سو توثیق صاحب, یو ہیو آل دی سولوشنز. آپ نے تو خود ہی بتا دیا ہے کہ کوئی ایک ایسا کمرہ 10 بچے اور کوئی ایسی ہو جو باہر کو کھلتا ہو دروازہ, تاکہ آپ اپنی پرائیویسی بھی برقرار رکھیں. سو ایک یہ طریقہ ہے. اور اگر کوئی خود نہیں پڑھا سکتا تو دیکھیں آپ ہی کے علاقے میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو باہر جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے مگر ٹیچر بننے کی اجازت ہے. بالکل ایسا ہے. اینی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی رائزنگ پاکستان میں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور ان کی کہانی بڑی انسپریشنل ہے. آپ اس سے آئیڈیاز بھی لے سکتے ہیں, اور ان سے گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی ملتے ہیں. جی ویلکم بیک. آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر ہم ویلکم کرتے ہیں رائزنگ پاکستان میں. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اینی ناصر جامی, اور ان سے بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پیاری سی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہم نے تعلیم کو کیسے پھیلانا ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے ایسے چیزیں کہ ہم اپنا چھوٹا چھوٹا حصہ ڈالیں گے توثیق, اور جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے, کیا پتہ اس میں میرا اور آپ کا بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا نام آتا جائے. ایبسلیوٹلی. اینی جو ہے وہ انڈر پریولیجڈ بچے, پاکستان کے وہ بچے جو اسکول جانے کی عمر میں ہیں, جن کی تعداد تقریباً 2.5 کروڑ ہے, ان کو ٹارگٹ کرتی ہیں اور ان کو وہ مواقع دیتی ہیں کہ اسکول ان کی رسائی میں آ جائے. کوئی ہمیں ایسی کہانی سنائیے اینی کہ جس کو آج بھی آپ یاد کرتی ہیں. اب 23-25 ہزار بچوں تک آپ نے علم کی روشنی پہنچائی. must be having a lot of stories to tell. جی, اب وہ ایک بچہ آپ کو یاد رہتا ہے, جو اسپیشلی جب میں پہلا 1 سال جب میں ہنجروال میں ایز پرنسپل کر رہی تھی. سو بالکل فاطمہ, جیسے آپ نے کہا, ہم ٹیچر بھی بن جاتے ہیں کیونکہ جس دن ٹیچر ایبسنٹ ہو تو میں پڑھاتی بھی تھی. سو بچوں کے ساتھ آپ بہت کلوز ہو جاتے ہیں. سو مجھے یاد ہے کہ کچھ ایسے بچے ہمارے پاس آئے جو کہ اور اسکولس کے ڈراپ آؤٹس تھے, کیونکہ ان کو اسکول گئے, ان کو نہیں وہ سیکھ پائے. ہوتا ہے نا جیسے ہمارے ملک میں رٹا سسٹم ہے یا کچھ, تو وہ ہم پھر ان کو جب کانسیپٹ بیسڈ لرننگ پہ لے کے آتے ہیں تو وہی بچے چل پڑتے ہیں, ان کو سارا کچھ سمجھ بھی آ جاتا ہے. سو ایک بچہ مجھے یاد ہے کہ اس کے بڑے بھائی لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی 3 اسکولوں سے ہم اس کو نکال چکے ہیں. یہ لاہور کی بات ہے؟ جی لاہور ہنجروال میں. سو انہوں نے کہا کہ اب اگر یہ آخری چانس ہے, اگر اب یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو پتہ نہیں کہاں بھیج دیں گے یا کہاں پہ لگا دیں گے یا جو بھی ہے. سو وہ بچہ اتنا اچھا ذہن تھا اس بچے کا, مگر آپ پڑھا نہیں پاتے نا اس طریقے سے کہ وہ بچوں کو آپ انگیج کر سکے. سو وہ بچہ بہت اچھا چل پڑا, اور اس کے ساری فیملی ہمیں کہتے تھے کہ آپ کیا جادو کرتے ہیں, کیا طریقہ ہے کہ یہی بچہ جو ہے وہ سیکھنا شروع ہو گیا. سو ہم نے تھوڑی سی فیس بھی رکھی ہے, ٹھیک ہے, کہ جو بچے افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ ویری کرتی ہے, کہ جو جتنا پیسے افورڈ کر سکتے ہیں ہم ان سے وہ فیس لے لیتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ وہ 700 روپے اس بچے کی فیس ہم نے مقرر کی تھی, اور اس کے بھائی فیکٹری میں کام کرتے تھے, اور وہ پیسے جمع کر کے تو پھر باقاعدگی سے مجھے فیس جمع کراتے تھے. سو میں نے شروع میں ڈونیشنز نہیں لی, میں نے اپنے پیسے سے کام شروع کیا. میں نے کہا کسی سے آپ ڈونیشن لیں تو بہت ذمہ داری بن جاتی ہے. سو پہلا جب ڈونیشن آیا تھا نا, مجھے ایک 5,000 روپے کا نوٹ ملا تھا میری مدر ان لا سے ہی ملا تھا. مگر چلیں, تو اسی دن جو ہے وہ 700 روپے فیس اس بچے کے بھائی نے جمع کرائی, تو وہ 20 روپے کے نوٹوں میں تھا. ایک پوری تھدی تھی 20 روپے کے نوٹ. سو میں نے پھر وہ سامنے رکھا, دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا کہ یہ 700 روپے اور یہ 5,000 کا نوٹ, تو ان دونوں میں سے کس چیز کی آپ کو قدر ہوتی ہے, کیا آپ سوچیں.
وہ بچہ اب کہاں ہے؟ بس وہ ادھر ہی ہنٹروال لاہور میں ہی ہے. پڑھ رہا ہے؟ جی آئی ہوپ سو. آئی ایم ناٹ ان ٹچ ود ایوری چائلڈ یٹ. تو کچھ بچے نہیں، پھر لیکن پڑھ اس کے کو آگے پھر بھی چلے گئے. چل گیا وہ بچہ. جی جی. سو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو اتنی قدر ہے, تعلیم کی قدر ہے اس کا لوگوں بڑا کو. بھائی جو ہے وہ 20 کے نوٹ جو ہے ان بالکل. کو جوڑ کے اس نے 700 روپے اکٹھے کر کے مہینے کی فیس دے دی. اور یہ کتنی پیاری بات ہے کہ جس طرح ایک فادر تو کرتا ہے اپنے بچے کے لیے, باپ تو بچے کے لیے کرے گا, لیکن دو بھائیوں کا بانڈ بھی, ایک بڑے بھائی نے بھی کوشش کی کہ میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ پڑھ لکھ جائے. اور بہت سارے اس طرح کے قصے ہیں. جی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہم نے کیونکہ سلائڈنگ فی اسٹرکچر رکھا ہوا تھا نا, کہ جو واقعی مستحق ہے یا نہیں افورڈ کر سکتا ان سے ہم بالکل کم لیتے تھے, اور باقی جو اسی اسکول میں, کیونکہ دیکھیں کوالٹی اچھی تھی, تو جو امیر لوگ بھی ہیں جو گاؤں میں رہ کے اپنے بچوں کو شہر بھیجتے تھے, تو وہ پھر وہ بھی اپنے بچوں کو اسی اسکول میں بھیجتے تھے, وہ زیادہ فیس دیتے تھے. ٹھیک ہے. مگر کسی نے آج تک مجھے کمپلین نہیں کیا کہ جو امیر لوگ تھے, جو مطلب ہے جو ذرا بہتر کھاتے پیتے تھے, کسی نے آج تک نہیں کمپلین کیا کہ میرے بچے کے ساتھ نہیں. وہ تو خیر وہ ہر ایک کمپلین کرتا تھا, مگر کسی نے نہیں کمپلین کیا کہ میرے بچے کے ساتھ غریب بچے کو کیوں پڑھا رہے. کتنی پیاری بات ہے یہ. ایک ہی کلاس روم میں بیٹھے ہوتے تھے, کسی کو نہیں پتا کہ کس نے کتنے پے کیا ہے, اور سب کو ایک جیسی تعلیم مل رہی ہے. اور کلاس روم میں بچوں کو نہیں پتا کہ یہ مفت ہے یا یہ 200 دے رہا ہے یا 700 دے رہا ہے. یہ کتنی اچھی بات ہے. بیوٹیفل, زبردست. سو ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں. آپ جب جاتے ہیں اور آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کی بہت ساری متس شیٹر ہوتی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہمارے میں کلاس کانشیسنس ہے, اسٹیٹس, مگر بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں. تو وہ بڑا اچھی ایکسپیرینسز ہیں, اور بھی اس طرح کے بہت سارے قصے ہیں. اچھا یہ بتائیں آپ کا اس طرح کا کام اس وقت پاکستان کے کون کون سے علاقوں میں, کون کون سے اضلاع میں؟ جی 8 اضلاع میں ہم کام کر رہے ہیں, اور وہ بھی دیہات میں, خاص طور پہ ان ایریاز میں جہاں کوئی اچھا اسکول میسر نہیں ہے, ہم وہاں جا کے اسکول سیٹ اپ کرتے ہیں. لاہور, اسلام آباد, خوشاب, اکاڑا, ٹوبا ٹیک سنگھ, چنیوٹ, شیخو پورہ, ننکانہ صاحب. اور اسلام آباد میں 86 اسکولز ہیں, مگر وہ سارے کے سارے گرد و نواح میں ہیں, جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہے یا گاؤں ہے. حکومت کے ساتھ آپ کیسے پارٹنرشپ کرتے ہیں؟ جی جب دیکھیں شروع میں آپ کو اپنا کام کر کے منوانا پڑتا ہے, تو جب ہمارا ادارہ ذرا اسٹیبلش ہوا, پھر حکومت نے آ کے ہمارے اسکول وزٹ کیا, اور جو گاؤں میں چل رہے تھے, اور انہوں نے ایک ایک کلاس روم میں گئے, بچوں سے پوچھا, پھر انہوں نے کہا جی آپ کے اسکول تو بہت اچھے چل رہے ہیں, تو آپ ہمارے گورنمنٹ کے اسکول جو دیہات میں ہیں وہ آپ اڈاپٹ کریں اور اس کا اسٹینڈرڈ ریز کریں. تو وہ بہت ہی ایک خوشی کی بات ہے کہ جی گورنمنٹ نے ہمیں دعوت دی, ہم والنٹری طور پہ میرے ادارے نے اس ادھر کام کیا, اور 7 اسکول ایک کلسٹر میں انہوں نے ایک پورا یونین کاؤنسل دیا. تو 1 سال کے اندر اس یونین کاؤنسل میں اتنے اچھے ریزلٹس ہو گئے کہ ان بچوں کے جو اکراس دا بورڈ ہمارا 20% ہمارا بورڈ ایگزام میں رزلٹ امپروو ہوا. اور جو اسکول, کچھ ایسے اسکول تھے جو پہلے 9% پاس ریٹ بھی تھا, ہوتے ہیں کچھ ایسے, وہ ایک دم 100% پہ چلا گیا. تو ایسے اسکول تھے جہاں 12 بچے پڑھتے تھے, تو پھر 60 بچے وہاں ایک دم آ گئے, کیونکہ جب آپ اچھے ٹیچرز اور ٹریننگ, ہم بہت زیادہ کوالٹی پہ فوکس کرتے ہیں. نہیں, اور آپ نے جس طرح بتایا کہ اب دیکھیں جس طرح گاؤں میں کئی لوگ ایسے تھے جو افورڈ کر سکتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو شہروں میں بھیج رہے تھے, لیکن کیونکہ آپ نے کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ اچھا رکھا, تو لوگوں نے بچوں کو دور بھیجنے کے بجائے بھی ان کو یہ تھا کہ جب گاؤں میں ہی یہ چیزیں آ گئی ہیں. ورنہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اسکولس تو کھل جاتے ہیں, اس طرح کے ہم نے بہت سارے اسکولس دیکھے ہیں جو گاؤں میں ہم سنتے بھی ہیں لوگوں سے کہ جی اسکولس بن رہے ہیں, لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے. ادھر ٹیچرز ہیں بھی, لیکن ٹیچرز کلاسز میں نہیں جاتی کیونکہ کوئی چیک اینڈ بیلنس پراپر نہیں ہے. وہ بچے آگے جا کے کیا کر رہے ہیں ان بچوں سے, ادھر میں نے بہت دفعہ یہ قصے سنے بھی ہیں ڈفرینٹ لوگوں سے کہ جی ہم اسکول تو جاتے تھے لیکن ٹیچرز ہمیں پڑھا نہیں رہی ہوتی تھیں, بچوں سے اسکول کے کام بھی کرائے جاتے تھے. تو وہ والی بات ہے کہ اس چیز کو کامیابی سے آگے لے کے, بالکل, مطلب ان بچوں سے بہت سارے اس ٹائپ کے کام ہو رہے ہوتے تھے جو مطلب اسکول گوئنگ بچے سے نہیں آپ کو کرانے چاہیے, وہ بچے اسکول میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. جی دیکھیں یہ اس طرح کی ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی, میں نے دیکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, مگر ہم ایک بری چیز کی طرف کیوں جائیں. بالکل, ہم یہ سوچیں کہ اسی میں بہتری کی بھی ایک صورت نکل سکتی ہے, اور وہ آپ نے نکالی. جی, تو ایک تھوڑا سا ایفرٹ کرنا ہوتا ہے. آج کل دیکھیں ٹیکنالوجی ہے, جی, تو ہم نے اپنا ہی ایک چھوٹا سا ٹیکنالوجی سولوشن بنایا ہوا ہے جس کا نام ہے ریچ, ریموٹ ایجوکیشنل ایکسیس اینڈ چیکنگ.
تو وہ بالکل ہی لو کاسٹ واٹس ایپ بیسڈ ماڈل ہے، اور وہ ہم تمام جو اپنے ہمارے اسکول ظاہر ہے بہت ساری جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں، تو اس ایک سافٹ ویئر کے ذریعے ہم تمام اسکولس کی ساتھ ساتھ مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایک اسکول کا ہمیں پتہ ہے کہ وہاں ٹیچر نے کیا پڑھایا، بچوں کا کیا رزلٹ ہے، ایک اسکول کی صفائی، ہر چیز جو ہے مانیٹر کرتے ہیں. اور یہ ویسے آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ ہم تو اس چیز کو اتنا کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے تھے، ہم نے خود ہی بنائی ہے ایک ان ہاؤس، مگر پھر مجھے بلایا گیا باہر کے ممالک میں نے جا کے پریزنٹ کیا، اور یہ ایک بوسٹن میں ایک کانفرنس ہوتی ہے، ہارورڈ اور ادارے مل کے کرتے ہیں، وہاں میں نے پریزنٹ کیا. چائنا میں یونیسکو نے کانفرنس کیا تھا، وہاں مجھے بلایا، اور سب بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر جیسے ہم کہتے ہیں نا بڑی اپنے لو کاسٹ کے اندر رہتے ہوئے ہم اس طرح کی سولوشنز نکال سکتے اپنے ہیں محدود وسائل میں رہتے ہیں. جی بالکل. اینی تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور آپ جیسے پاکستانی جو ہے یقینی طور پر قابل قدر بھی ہیں، اور ہماری طرح بس صوفوں پہ بیٹھ کے صرف یہ باتیں نہیں کرتے. ہاں جی پاکستان دے آوے داوا بگڑے ہوئے جی تے ایتھے تے اٹ پٹو تے مسئلے نے، ہے نا، ہم بس اسی کے اندر بیٹھ کے اپنا کھانا کھایا اور سو گئے. آپ جیسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنے حصے کا حصہ ڈالنا ہے. تو بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا آپ کی کہانی سے. ساتھیوں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا، اور آپ نے کیا سیکھا آپ نے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں ضرور بتانا ہے. فاطمہ چھٹی ٹائم. جی بالکل چھٹی ٹائم ہو گیا، اور جیسا کہ آج تو میں نے بہت کچھ سیکھا. ٹھیک ہے، ایک تو میں نے اینی سے سیکھا کہ تھوڑی تھوڑی چیز سے بھی آپ اپنے خواب کو پورا کر سکتے ہیں. یہ گھر بیٹھ کے اور میری اور آپ کی طرح صوفے پہ بیٹھ کے خالی لیکچر نہیں دینا. پہلا قدم اٹھانا بہت لازمی ہے. جب تک پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے، آپ پہلا قدم اٹھائیں، میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آ گئی تھی ماہنور، اور ماہنور نے بتایا کہ پینٹنگز جو ہے نا ایسے ہی نہیں کرنی. توثیق صاحب کہ میرے گھر آئے اور کہہ دیے فاطمہ یہ پینٹنگ اچھی ہے، یہ میں لے کے جا رہا ہوں. سوری، نو نو نو، یہ بالکل نہیں چلنے والا. آپ آگے سے کہ میرے گھر سے بھی جو تم لے کے گئی ہو وہ واپس کرو پہلے پھر میں. بالکل. تو جو پینٹنگز ہیں اور جو آرٹ ہے، اس کا جو پراپر جو طریقہ ہے وہ ہم نے آج ماہنور سے سیکھا. کارٹون سنے اور آپ کی ایڈوائس نے تو میرا دل ہی جو ہے نا خوش کر جیت لیا. ارے گریٹ گریٹ گریٹ. تھینک یو ویری مچ ایوری ون. ہمیں اپنی آرا سے نوازیے گا ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ. خوش رہیے. ملیں گے پھر. زندگی رہی تو. اللہ حافظ.